is after the payments number 1 کہ جو مرنے والا ہے اس کی جائیداد ہاں تقسیم ہوگی ان وارثوں کے اوپر جو اس صورت میں بتایا گیا، ان وارثوں کے اوپر اس کی تقسیم ہوگی، ضرور ہوگی، اللہ رب العزت کہتے ہیں، لیکن کیسے ہوگی؟ The distribution in all cases is after the payments. جو اس کی ادائیگیاں ہیں، مثال لے لیجئے، اگر کسی نے جائیداد کے اوپر کسی سے امانت لے کے رکھی ہوئی ہے، وہ خرچ کر بیٹھا ہے اور وارثوں کو پتہ لگ گیا کہ فلاں امانت اس جائیداد کے اوپر تھی، پہلے وہ امانت کی وہ پیمنٹ کرے گا، اپنے باپ یا ماں یا مرنے والے کی جائیداد یا بہن یا بھائی یا دادا یا دادی یا نانا یا نانی یا خالو یا چچا یا پھوپھی یا پھوپا، جس کی جائیداد میں سے بھی کسی کو حصہ مل رہا ہے، پہلے وہ پیمنٹس جو اس کے اوپر تھی مرنے والے کی یا جائیداد کے اوپر یا اس کی ذات کے اوپر تھی وہ پیمنٹس کرے گا۔ اب یہ کیٹیگریز 3 ہیں، یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیمنٹس کرے گا، پہلا پیمنٹس کا پورشن آیا، اینڈ لیگسیز، اس کے بعد اس جائیداد کے ترکے کی تقسیم میں سے جو کچھ بنتا ہے وہ تقسیم کرے گا، اینڈ ڈیٹس، اور جائیداد کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بھی اسی نے ادا کرنے ہیں۔ اب ایک اور لیکچر آگے چل کے آئے گا جب کرمنل ڈاکٹرائن ہم قرآن حکیم کی لاز کی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ، تو اس وقت آپ کو ہم بتائیں گے، اور وہ جو لیکچر ہے اس میں آپ کو ایک اور بڑی زبردست بات ملے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تقسیم کا جو عمل ہے وہ ایک تو مرنے والے کے ترکے کی صورت میں، اگر کوئی مقتول ہے اور اس کے وارث جو ہیں، جو قصاص اور دیت کا آرڈیننس بھی ہے پاکستان میں اور قانون بھی ہے اور یہ اسلامی شرعی قانون ہے، اگر وہ if they want to bury the hatchets اور وہ زندگی امن سے گزارنا چاہتے ہیں اور وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کلاڑا لے کے جنگ جاری نہیں رکھنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آپشنز دیے ہیں ان میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ بلڈ منی یا خون بہا لے کے معافی دے دے قاتلوں کو، اور وہ جو تقسیم ہوتی ہے جو خون بہا کے پیسے ہیں وہ خون کی تقسیم بھی اسی طرح ہے جس طرح جائیداد کی تقسیم ہے، جن لوگوں کے اوپر جائیداد جاتی ہے انہی کے اوپر جو بلڈ منی ہے وہ بھی تقسیم ہوتی ہے۔ اب پچھلی دفعہ بھی مجھے جلدی کرنی پڑ گئی تھی، آج وقت کم ہے، یہ لیکچر جو ہے انشاءاللہ العزیز گفتگو جو ہے یہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ یہ آج کی گفتگو کا ایک حصہ سمجھیے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس میں آپ کو لازماً تشنگی لگی ہوگی، مجھے خود تشنگی لگی، اور میں ساتھ ساتھ درخواست کروں گا کہ کیمرے پہ ذرا دکھا دیجئے کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو آج جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا ان کے حوالے سے وہ قوانین پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں لاگو ہیں۔ وہ اگر کیمرے پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کانٹمپریری لاز جو ہیں، ویسٹ پاکستان فیملی لا کورٹس ایکٹ 1964، گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890، پرنسپل آف محمدن لا، یہ ڈی ایف ملا کا سب سے پاپولر ہے، کئی لوگوں نے لکھا ہے، اور پھر اس کے نیچے سکسیشن کے جو چیپٹرز ہیں، اگلا ذرا دکھائیے، اور پھر کانٹریکٹ ایکٹ 1872 اور بینکنگ لاز ایکٹ آف 1997، اور پھر اس سے اگلا ذرا دکھائیے، یہ کانٹریکٹس اینڈ ایگریمنٹس، یہ ہمارے لیکچر کی وہ پورشن جو ابھی آپ کے سامنے بورنگ اینڈ ڈیٹس میں سے نہیں آیا اس کا حصہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس لیکچر کے حوالے سے خاص کر جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے لاسٹ پروگرام کے حوالے سے، وہ آپ کی گفتگو کا عام فہم ہونا ہے کہ بہت عام فہم انداز میں جو آپ گفتگو کرتے ہیں اور سمجھانے کے انداز میں جب آپ بتاتے ہیں تو لوگوں کو وہ بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ہم پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، لاز اینڈ قرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک انٹریکٹیو لیکچر ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے حاضرین ہیں اس پروگرام میں وہ جو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ سوالات کا سلسلہ جو ہے ان سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بانڈنگ لیبر یا جبری مشقت کا ذکر آپ کے لیکچر میں آیا ہے، کیا یہ جبری مشقت جائز ہے؟ دیکھیے، جو بانڈڈ لیبر اور جبری مشقت ہے یہ 3 حوالوں سے ناجائز ہے۔ ایک تو قرآن حکیم میں جس طرح میں نے اس کا ذکر آیا، اور جگہ ایک جگہ آئے گا، پھر میں اس پہ علیحدہ ایک پروگرام میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔
بانڈڈ لیبر کسی کو پابند کر کے اپنی شرائط کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے اوقات کار اپنی مرضی کی پیمنٹ اپنی مرضی کی جگہ پہ اس کو رکھنا اپنی مرضی کا اس کے ساتھ معاملہ کرنا اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کا جو تصور قانون ہے. دوسرا جو پاکستانی لاز ہیں جو لاگو ہیں ان کے اندر بھی تعزیرات پاکستان میں بھی ہے اور علیحدہ سے بھی قانون ہے کہ بانڈڈ لیبر جو ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو آپ اخبارات میں اکثر خبریں پڑھتے رہتے ہیں یہ ضابطہ فوجداری کے تحت لوگ 491 کی پٹیشن جا کے ہائی کورٹ میں ڈالتے ہیں اور اگر کسی کو امپراپرلی یا اللیگلی ڈیٹین کر کے اس سے بانڈڈ لیبر کروائی جا رہی ہے تو اس کو ہائی کورٹ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے. اور تیسرا انٹرنیشنل لاء میں بھی اس کو منع کرایا گیا ہے اور اس کے اوپر تو بلکہ اب بین الاقوامی اداروں کے جس طرح انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے جس کو ILO کہتے ہیں ان کے بڑے سخت چیکس ہیں جو مختلف ملکوں کی انڈسٹری کے اوپر بھی لگاتے ہیں کہ وہاں چائلڈ لیبر یا بانڈڈ لیبر نہ ہو. اس لیے اس کی کسی صورت میں بھی گنجائش نہیں ہے. جی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوالات لیں. جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو نئے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے معاشی تحفظ کا ذکر قرآن میں آیا جس کی ابھی آپ نے وضاحت بھی کی, اس حکم میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے حکمت یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کوئی ہجرت کرے اگر کسی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جائے تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے نئے ماحول میں نئے لوگوں میں نئے کلچر میں نئے حالات میں وقت لگتا ہے. یہ ایک مذہب چھوڑ کے اگر کوئی دائرہ اسلام میں یا اپنا خیال چھوڑ کے یا کوئی ایتھیسٹ ہے وہ بلیو ہی کچھ نہیں کرتا, ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر, those who does not believe in any religion at all, وہ جب آتے ہیں تو ان کو دو باتیں اس حکمت اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ ان کو یہ کانسیپٹ دینا کہ اسلام ایک علیحدہ سے برادری ہے جس میں انسانیت اور انسانی قدریں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا. اور دوسرا جس طرح سے پہلے کہا جا چکا کہ جب وہ چھوڑ کے آتے ہیں وہ سارا کچھ تج کے آتے ہیں اور وہ سارا پچھلا جو ہے اس کو بھول کے آتے ہیں تو ان کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے احساس ہو کہ جن کے ساتھ میں گیا ہوں وہ میرے جیسے ہیں, وہ میرے لیے ہیں اور میں ان کا حصہ ہوں. جی تھرڈ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. اب پہلی کیو میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کے آپ کے اس لیکچر کے حوالے سے کویسچن یہ ہے کہ معاہدہ اور امانت میں کیا فرق ہے, کیونکہ آپ کے آج کے لیکچر سے لگتا ہے کہ قرآن کریم ہمارے روزمرہ کے معاملات کے بہت قریب ہے, اسے ذرا وضاحت فرما دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ معاہدہ اور امانت, معاہدہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے. معاہدے کے اندر بے شمار چیزیں آ سکتی ہیں. معاہدہ پرپیچول بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا اور اس میں کوئی مال یا امانت جو ہے وہ انوالو نہیں ہوگی. لیکن جو امانت ہے وہ ایک حاضر چیز ہے, گفٹ کی طرح ہے. جس طرح گفٹ کی 3 شرائط ہیں کہ ڈونی, ڈونر اور چیز موجود ہو, اسی طرح امانت جو ہے اس کی بھی 3 شرائط ہی ہیں کہ ایک